سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس. سلام الله يا قدس فداك الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رفع الیدین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت 70 روایت آئے ہیں، اور سارے آثار جب جمع ہو جائے تو آثار اور احادیث سب تقریباً 400 بنتے ہیں۔ اس میں عشرہ مبشرہ کی بھی روایت ہے۔ تو رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے رفع الیدین پر مختلف باب باندھے ہیں، لیکن صحیح بخاری میں کبھی کسی جگہ میں امام بخاری نے ترک رفع الیدین پر کوئی باب نہیں باندھا ہے، کیونکہ امام بخاری کی نزدیک رفع الیدین نہ کرنے کے احادیث کمزور اور ضعیف ہیں۔ اسی طرح امام بخاری نے جز رفع الیدین میں مستقل کتاب اس پر لکھی ہے، اور اس میں اس مسئلہ کی پوری تحقیق کی ہے۔ باقی بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ بے بنیاد عمدۃ القاری والا یا بدر الدین عینی جو کہتے ہیں، یہ بے دلیل باتیں ہیں۔ رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے، جب اس نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 62 سال تھی، اور یہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، یہ اس ساری مواضعوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ 62 سال میں رسول اللہ کی عمر 62 سال تھی، اور اس نے اسلام قبول کیا، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا رفع الیدین کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی رفع الیدین کرتے تھے، کبھی رفع الیدین نہیں چھوڑا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر سے بعض روایات آتے ہیں، فما زالت تلک صلاته حتی لقی اللہ، رفع الیدین والی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے، یعنی حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا، تر وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین والی نماز کرتے تھے۔ تو رفع الیدین سنت ہے، اس پر میں نے پہلے یعنی بات کی ہے، اور تحقیق کے ساتھ بس ایک چند کلمات پر اکتفا کریں انشاءاللہ۔